مریم نواز کی سیاست میں انٹری اس وقت ہوئی جب ان کے والد کی جماعت اور سیاست مشکلات کا شکار تھی۔ مشکل حالات میں جد و جہد کر کے وہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے منصب پر فائز ہو چکی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم ان کے پیدائشی ذائچے، ہاتھ کی لکیروں اور علم الاداد کی روشنی میں ان کی شخصیت کا تجزیہ اور سیاسی مستقبل کے حوالے سے جائزہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ تجزیاتی جائزہ بین الاقوامی شہرت یافتہ اسٹرالوجر، پامسٹ اور ماہر علم الاداد جناب M.A. شہزاد خان پیش کر رہے ہیں، جو اس سے قبل پاکستانی اور بین الاقوامی حوالے سے سینکڑوں درست پریڈکشنز کر چکے ہیں اور وہ درست ثابت ہوئی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ جو پیدا ہوئی وہ 28/10/1973 کو، ٹھیک ہے، اور ان کے نام کے جو ڈیجٹس، جو ان کے ڈیٹ آف برتھ کے جو ڈیجٹس ہیں وہ بنتے ہیں 4۔ اچھا، 4 زمین اور جائیداد کا مالک ہوتا ہے، تو اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں ایک پاور رکھتی ہیں، اور باؤ جی پہ بھی پاور رکھتی ہیں، شہباز شریف صاحب پہ بھی پاور رکھتی ہیں، حمزہ شہباز پہ بھی پاور رکھتی ہیں، یہ پاور رکھتی ہیں۔ اب آرڈرنگ نیچر کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کسی کے انڈر نہیں رہ سکتے، یہ ان کا ول پاور بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے، اسٹریٹ فارورڈ ٹائپ کے یہ لوگ ہوتے ہیں۔ ان کا نام ہے مریم، مریم مینس ہے سورج کی مالک ہے، اور سورج لارڈ ہوتا ہے، اس کے ارد گرد پلینٹس گھومتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ مذکر پلینٹ ہے۔ اب مذکر پلینٹ ایک فیمیل پلینٹ ہوتا ہے، جیسے مون ہے، ٹھیک ہے، جیسے مرکری ہے، یہ فیمیل پلینٹ ہے، یعنی کمپرومائز میں چلے جائیں گے۔ مذکر پلینٹ جو ہوتا ہے یہ مذکر سٹار ہے، سورج پلینٹ نہیں سٹار ہے۔ اب مذکر ہے، یہ مریخ پلینٹ ہے، مذکر ہے، جوپیٹر پلینٹ ہے، مذکر ہے، یہ جھکتے نہیں جلدی۔ ایڈمنسٹریشن کوالٹیز ہیں، جو کہا یہ ہونا ہے، حکمران۔ اور سم ٹائم اب جو مین کے حروف والے لوگ، یعنی کہ مریم نواز صاحبہ تو غصے میں آئے تو سنا بھی دیں گے۔ اچھا، اور پھر ایک بات ہوئی، جب پاور آئے تو مولا علی اسلام کا قول ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جب طاقت ہو تو اس کو استعمال، اس کو روکنا، یعنی کہ بے جا استعمال نہ کرنا، یعنی کہ وہ بڑا آدمی ہے۔ تو یہ ان کے پاس پاور ہو یا نہ ہو، شارٹ کھیل دیں گے۔ تو اب تو ان کے پاس پاور ہے، صوبے کا سب سے بڑا ان کے پاس وہ صوبہ ہے۔ اچھا، دوسری بات جو میں بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے، انتقام پر بھی بلیو رکھتی ہیں، یہ انتقام کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اچھا، کیونکہ سورج ہے نا، جی ونگا کیوں ہویا، ونگا ٹوریا کیوں، لاہور میں میں لوہیا ہوں تو تھڑوں کی سیاست ہوتی ہے، اتنے ایک تھڑا ہے، کیسے تھڑا ہے، پرانے زمانے کی بات، این جی بیٹھا ہوئے تو ونگا این ٹر کے میں رہا، یعنی کہ اب جو ان کا ایک سٹائل ہوتا ہے۔ اب وہ 21ویں صدی ہے، کسی کو ڈانٹنا تو ایسے بلانا ہے، کیا، یعنی کہ نیچر سورج کی حکمران ہے، تو یہ چیز ہے، ان کے ڈاؤن ٹو ارتھ نہیں ہوتے ہیں یہ لوگ۔ اب دوسری بات یہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بنی 51 کی ایج میں وزیر اعلیٰ، اور 51 کا ڈیجٹ اسٹرانگ ڈیجٹ ہوتا ہے، 51 کے ڈیجٹ میں اس میں نو ڈاؤٹ کہ ان کو یہ اچیومنٹ ملی۔ لیکن ایک بات ہے کہ 8 اپریل کو سورج گرہن ہو رہا ہے، سورج گرہن ہو رہا ہے نا۔ اب یہ سورج گرہن کن سٹارز کو نقصان دے سکتا ہے؟ یہ نقصان دے سکتا ہے، کیا کہتے ہیں، خود ہی ایک تو کیا کہتے ہیں، میم الفابیٹ کو، آر اور ٹی کو دے سکتا ہے، جو الفابیٹ جن کے نام ان سے شروع ہوں، جیم، خے اور گاف کو جن کے نام ان میں شروع ہوں، تو یہ ٹف ٹائم دے سکتا ہے۔ اب مریم نواز صاحبہ کا جو ذائچہ ہے اس کو اگر ہم غور کریں تو ان کے 7th ہاؤس میں مارس بھی ہے اور سیٹرن بھی ہے۔ مارس ہے مریخ، اب مریخ میں عمران خان، مارس میں مریخ میں آصف علی زرداری صاحب بھی ہیں، اچھا، اور سیٹرن بھی ہے، اور سیٹرن میں شہباز شریف صاحب۔ تو ایک طرف سے یہ پھنسی رہیں گی معاملات میں، حکومتی معاملات میں، کبھی ٹھیک کر رہی ہوں گی تو غلطی کیا ٹھیک، اور یہ مشاورت کے ساتھ چلیں گے۔ مشاورت کے لیے ان کے لیے جو میں سمجھتا ہوں جو رائٹ شولڈر ہے زیادہ، وہ پرویز رشید صاحب،
کیونکہ پرویز جو ہیں وہ 6 ہاؤس کے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو مریم نواز صاحب ہیں وہ 5th ہاؤس کی نیم سے، تو ان کو 6 ہاؤس زیادہ گائیڈ کرے گا۔ پرویز رشید صاحب سمجھدار ہیں، وہ گائیڈ کریں گے، تو ان کو وہ انکل بتائیں، یہ اس طرح وہ چلیں گی، مشاورت ان سے مان لیں، باقی ان کی سب کو اڑا دیں گی، لیکن ایک ٹائم آئے گا، وہ ٹائم 4 مہینے کے بعد وہ ایسا ہوگا کہ وہ پھر مشاورت پہ نہیں ہوگی، اپنی مرضی کی طرف جائے گی۔ اچھا ایک بات اور بتاتا ہوں، مریم نواز صاحبہ کے جو ڈیجٹس جو ہوتے ہیں، لکی ڈیجٹس، وہ 1 ہے، اور نمبر سے ان کے ڈیجٹس ہیں، ان کا میرج اگر ہم دیکھیں تو 1992 میں میرج ہوا، 2 اور 1 3 بنتا ہے، 3 ہوا سے ریلیٹ ہوتا ہے۔ ایک طرف لکی تو کہا وہ شادی ہو گئی، لیکن ہوا سے ریلیٹ ہوتا ہے کہ وہ چیز، جیسے ان کے نام میں پاور ہے، یہ ایک نام سے مریم نواز ہے، MN ہے، اب MN کو الٹا کر دو تو مہندرا بدو بھی بن جاتا ہے، نام میں پاور ہے NM۔ اچھا اب ان کے والد صاحب کا نام ہے محمد نواز، شریف تو پاپا کا نام تھا نا، بیسیکلی نام ہے محمد نواز، MN، یہ ہے مریم نواز، تو وہ بنے وزیر اعظم بھی، لیکن مدت پوری نہیں کی انہوں نے جب بھی، تو وزیر اعلیٰ شپ انہیں مل گئی ہے مریم نواز صاحبہ کو، لیکن مدت پوری نہیں کرے گی۔ ابھی میں ہاتھ کی طرف بھی آؤں گا، وہ میں بتاؤں گا آپ کو، لیکن اب ان کے جو شوہر ہیں ہسبینڈ، وہ محمد صفدر اوان ہے۔ اچھا اب صفدر جو ہے نام کے حوالے سے وہ ایکیورس میں کمبھ راشی میں جاتے ہیں، شنی کے مالک ہیں۔ اچھا شنی اور سورج کی آپس میں نہیں بنتی، ٹھیک، شنی سے سیٹرن، سورج سے ہیں مریم نواز صاحبہ، تو نہیں بنتی، شادی چلے گی، لیکن جو ہوتا ہے اپس اینڈ ڈاؤن آ جاتے ہیں لائف میں، تو یہ اسی طرح ایک معاملہ ہے۔ اچھا ان کے بیٹے کو دیکھا جائے تو وہ ہے جنید صفدر۔ اچھا جنید صفدر کے نام میں پاور بڑی ہے، وہ 1/12 کے کھانے کا مالک ہے۔ اچھا اب وہ جنید سیٹرن میں ہے، اور آگے صفدر بھی سیٹرن میں، 2 شنی کا مالک ہے۔ اب کبھی یہ سیاست میں آئے گا کبھی بھی، تو لائف میں نکل سکتا ہے آگے، اور اب یہ نہیں کہ وزیر اعظم بن جائے، کیونکہ پبلک کی ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے، لیکن ابھی کوئی ایسے چانس نہیں، لیکن یہ اگر نکلنا چاہے تو نکل سکتا ہے۔ لیکن جنید صفدر JS ہے، تو ان کی میرج لائف میں ڈسٹربنس آ جاتی ہے، تو اس کی لائف میں کہہ سکتے ہیں کہ میرج میں پرابلمس آیا کریں گی، اللہ نہ کرے، بچہ ہے ہمارا بھی، تو شادی کامیاب ہو، لیکن اس کی شادیاں ڈسٹرب ہوگی۔ اچھا اب ہم آتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے جو حلف اٹھایا تھا وہ ڈیٹ کیا تھی، یہ بڑی اہم بات ہے میرے کو، وہ تھی 25/2/2024۔ اس دن ہاؤس جو تھا 5th، چاند جو تھا 5th ہاؤس میں۔ اچھا اب اس ڈیجٹس کو کاؤنٹ کریں، 25 یعنی کہ 5 7 ہو گئے، اور 2 9 اور 2 11 اور 2 13 اور 4 14 15 16 17، یہ بن گئی 28۔ 2024 کے ڈیجٹس کو کاؤنٹ کرو تو 8 بنتا ہے، اور 8 میں نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے، اگر ہم دوسرے نمبرولوجی میں چلیں، 1 اللہ کا نمبر ہے، 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، 3 سفر، 4 جداد، 5 بخت، 6 سحر، 7 جو ہے منافقت شراکت، 8 لڑائی ہو جاتا ہے۔ 2024 کو میں نے پہلے بھی بیان دیا ہے کہ وہ 8 بنتی ہے، اور شنی کی ہے، اس میں دنیا میں لڑائی ہے۔ اب جو حلف اٹھایا جا رہا ہے وہ 8 پہ اٹھایا جا رہا ہے، کیونکہ 25/2/2024، تو ان کی جو وزارت اعلیٰ میں بے شمار لڑائی ہو، ان سے وزارت اعلیٰ نہیں چلے گی۔ یہ نہیں ہے کہ میں کوئی گرج نکال رہا ہوں، کوئی میں علم میں بدلیاندی نہیں کر رہا، ان کو پرابلمس آئیں گی۔ بنی وزیر اعلیٰ مین کی وجہ سے، سورج کی وجہ سے، 1/4 کی وجہ سے دیر لمبا عرصہ نہیں کر سکتی، کیونکہ 1/4 ہے، کیونکہ باؤ جی والد صاحب ہیں وہ بھی 1/4 ہے، لیکن 8 پہ انہوں نے حلف اٹھایا ہے، وہ لڑائی اور جھگڑے کی طرف رہیں گے، اپوزیشن ہو یا پیپلز پارٹی آ جائے بیچ میں، حالانکہ ابھی تو جائیں نا فضل الرحمان آنے، یعنی کہ وہ مشکلات ملیں گی، بڑی دبنگ قسم کی جو ہینڈل کرنا مشکل ہوں گی۔ اب ہم آتے ہیں کہ آفس انہوں نے سنبھالا ہے 26/2/2024 کو۔ اب ان تمام ڈیجٹس کو کاؤنٹ کریں تو بنتا ہے 16، 1 اور 6 بنتا ہے 7۔ اب 7 میں نے کہا ہے منافقت اور شراکت، ابھی میں نے نمبرالوجی میں بتایا تھا نمبر کہ 7 نمبر منافقت اور شراکت کا ہے، تو یعنی کہ ان کے ساتھ لیگ پولنگ بھی ہو سکتی، منافقت ہو سکتی ہے، جس سیٹ پہ بٹھایا گیا ادھر سے اتارا بھی جا سکتا ہے، یہ چیز بھی ان کے ساتھ ہوگی۔ حکومت کب تک چلے گی ان کی اندازہ؟ میں نے بڑی خوبصورت بات کر دی کہ منافقت ہو جائے گی، تو یہ اور ان کو بہت ٹف ٹائم ملے گا،
ابھی تو یہ کہہ لیں کہ خاموشی اس لیے ہے ملک پاکستان میں کیونکہ جب میں نے آئی ایم ایف کا ذائچہ بنایا وہ بھی مریخ میں، آئی جو ہے وہ واولس کا ہے، اے ای آئی او یو، یہ مریخ مارس کے مالک ہیں، تو وہ سختی کریں گے، شرائط کی طرف لائیں گے، یہ شرائط مانتے جائیں گے، جون جولائی کے مہینوں میں پیسہ آ جائے گا۔ تو اس لیے آئی ایم ایف کے پیسے جب تک نہیں آتے تو حکومت کو چلتے دینا ہے، چاہے اس میں بہت سوراخ ہو رہے ہیں، بڑے بڑے سوراخ ہو رہے ہیں، کشتی ڈوب رہی ہے، ڈوبنے دو، لیکن جب یہاں تک پانی آ جائے گا ڈوبتے تب تک پیسے آ جائیں گے، پھر نکلیں گے، تو وہاں پہ یہ الٹ پلٹ نظام شروع ہوگا۔ اور نہیں، سوال یہ ہے کہ 6 مہینے حکومت چلے گی، سال چل سکتی ہے، 2 سال، دیکھیں پی ڈی اس ایم میں کوئی ٹائم پیریڈ نکلتا ہے کہ نہیں؟ یہ پی ڈی ایم پارٹ 2 ہے۔ ٹھیک ہے، پی ڈی ایم پارٹ 1 جو تھی محض 16-18 مہینے چلی تھی۔ ہاں جی، اچھا، یہ پی ڈی ایم پارٹ 2 جو ہے لگتا ہے جو کہ حالانکہ انگلیاں گاڑ لی گئی ہیں حکومت میں مضبوطی سے۔ اب میں نے ایک پیشن گوئی کی تھی کہ محسن نقوی صاحب پی سی بی کے چیئرمین ہو گئے، لیکن میں نے ایک پیشن گوئی کر دی تھی بے شمار چینلز پہ کہ ان کو تو اور عہدہ ملے گا بڑا، وزیر داخلہ ہو گئے، اور پھر میں نے کہا یہ سینیٹر بھی بن جائیں گے، آزاد ہیں، بن جائیں گے، وہ بن گئے، تو وہ وزیر اعلیٰ تو بہت مضبوط ہو گئے۔ کچھ سیٹیں ایسی ہیں جو مضبوط دکھائی دے رہی ہیں جو رہیں گی، لیکن کچھ سیٹیں ایسی ہیں جو کمزور ہیں۔ تو وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں یہ کمزور سیٹ پہ ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا عدم اعتماد آ جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، تو ان کی اگر میں پوری گورنمنٹ کی بات کروں تو میں نے پی ڈی ایم پارٹ 2 بتا دی ہے۔ وزارت اعلیٰ مشکل میں آ جائے گی جولائی 10 کے بعد۔ اچھا، وزارت اعلیٰ مشکل میں آ جائے گی، اور جب مشکل میں آ جائے گی تو مشکل سے نکلنے کے چانس نہیں ہوں گے، مشکل ہوگی، بند گلی میں چلے جائیں گے، بند گلی میں کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ ہاں، لیکن اس میں جمہوریت محاصرے میں بھی آ سکتی ہے۔ اچھا جی، یہ بھی ہے، جمہوریت محاصرے میں، جمہوریت خطرے میں، لیکن اس وقت 3 پارٹیوں کا الائنس ہو جائے گا مضبوط، جہاں پہ پھر رستہ نکل جائے گا، تنگ گلی کے بعد پھر میدان مل جاتا ہے۔ اچھا، وہاں ایسا بھی مطلب حالات بہتری بھی بیچ میں آ سکتی ہے، کیونکہ جو اگلا سورج گرہن ہے وہ مغرب کا آخری ہے، کیونکہ اگلے سال مشرق سے آنے ہیں، اور چاند گرہن بھی مغرب کا، کیونکہ وہ تنگ گلی میں جانا ضرور ہے انہوں نے، اس کے بعد پھر رستہ ہے۔ اب وہ جو رستہ ہے وہ ایک تھرڈ پارٹی ہے، اور وہ تھرڈ پارٹی رستہ نکالے گی، اور اس تھرڈ پارٹی کا جو شیک ہینڈ ہوگا وہ عمران خان سے ہوگا۔ جی، رستہ ان کے لیے کچھ آسانی کا نکلے گا، لیکن حکومت میں واپسی نہیں ہو سکتی پھر ان کی۔ یہ آخری کیل ہے، مریم نواز صاحبہ آخری کیل ہیں تابوت کی، اچھا، کیونکہ حاصل ہو گئی نون لیگ۔ اس کے بعد ان کی سیاست کنٹینیو کرے گی یا ختم ہو جائے گی؟ میں نے تابوت کی آخری کیل بتائی ہے، ایک اور سوال ہے کہ نون لیگ کے خاندان کی، اچھا، یہ سیاست ہی ختم ہو جائے گی؟ نون لیگ کے خاندان کی۔ اوکے اوکے، اب وہ نون لیگ چلتی رہے، موروثی سیاست کی آخری کیل ہے۔ کیا ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ جن مقدمات سے ان کی ٹیکنیکل طور پر وہ ان سے مقدمات کی گرفت سے نکلے ہیں، یہ وہ مقدمات دوبارہ کھول جائیں اور یہ جیلوں میں چلے جائیں؟ ہمارے ملک میں اب یہی ہے کہ ایک معافی کا ہی بات رہ گئی ہے، اگر کیونکہ یہ تو شروع سے ہمارا چلتا آ رہا ہے، یہ 35 سال سے، انہوں پھاڑ لو، انہوں بند کر دو، انہوں پھاڑ لو، انہوں بند کر دو، اس کے پروجیکٹ اس نے جو سٹارٹ کیے ہیں، اگلی حکومت آتی ہے اس کو بند کر دیتے ہیں، پیسہ عوام کا ضائع ہوتا ہے۔ تو خیر، کہنے کا مطلب ہے کہ محاذ رائی دو جتنی بھی جاری و ساری رہی، عمران خان صاحب جب باہر نکلیں گے تو وہ نیلسن منڈیلا بن کے نکلیں گے۔ اب نیلسن منڈیلا جب وہ باہر نکلے تھے تو انہوں نے ہر بندے کو معاف کر دیا تھا، تو لڑائی تو شروع ہی عمران خان نے کرنی ہے نا، اور ختم بھی عمران خان نے کرنی ہے۔ تو اب وہ پی ایچ ڈی اس لیے کرنے گئے ہوئے ہیں کہ وہ سیاست کی یونیورسٹی بن جائیں گے، جو زرداری صاحب کہتے ہیں۔ تو جب وہ باہر نکلیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ محاذ رائی ختم ہو جائے گی، معاف کر دیں گے، تو اس لیے وہ جیلوں میں جانا ان کا مجھے نظر نہیں آ رہا۔ تو مریم نواز شریف سیاست میں کسی نہ کسی شکل میں رہیں گی یا سیاست چھوڑ جائیں گی، ملک میں رہیں گی، یا نواز شریف کی طرح یہ بھی باہر چلی جائیں گی؟ باہر تو آنا جانا رہے گا، کیونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی بیٹھا ہے ہمارے ملک میں۔ تو بات یہ ہے کہ سوال آپ کا اچھا ہے، میں نے ایک اشارہ کیا تھا، جنید صفدر جی، 1/12 کے کھانے کا مالک ہے، تو وہ چاہیں گے اس کو پروموٹ کرو، تو لیکن ان کی پروموٹ وہ کر لیں، الیکشن لڑ لیں، کہیں سے لڑ لیں، لیکن وزارت اعلیٰ اور وزارت عظمیٰ آگے مجھے مشکل لگ رہا ہے۔ جی،
تو ان کے صحت کے معاملات کیا رہیں گے؟ کوئی حادثہ کو چانس یا کوئی احتیاط انہیں یا کوئی اور چیز ان کے لیے کیا سجیسٹ کریں گے آپ؟ غصے پہ قابو کریں. یہ نمبر 1 بلڈ پریشر کی مریضیں ہو جائیں گی. اللہ میں صحت دے ہماری بہن. نمبر 2 ایک ٹانگ میں درد اللہ نہ کرے, یہ چیز آ سکتی. نمبر 3 آنکھیں بھی ٹھیک ہے لیکن آنکھوں میں مسئلہ آ سکتا ہے. اچھا ہاتھ ان کا بڑا خوبصورت ہے. میں نے دیکھا جو ویڈیوز پہ میں دیکھتا ہوں, ان کے ہاتھ کی فنگرز کونک ہے. نالج بڑا رکھتی ہیں, ذہین ہوتے ہیں, وہ اسٹرانگ تھم ہے, ول پاور کانفیڈنس بڑا ہوتا ہے ان تھم میں, بڑی کوالٹیز ہیں. ماؤنٹ ان کے بڑے پرومیننٹ ہے فرنٹ کے. ماؤنٹ آف جوپیٹر ہو, ماؤنٹ آف سیٹرن, سیٹرن مرکری بہت اچھے ہیں, لیکن ماؤنٹ آف وینس اتنا اچھا نہیں ہے. ایک بری بات اس ہاتھ میں جو میں نے دیکھی, ماؤنٹ اچھے ہیں, کونک فنگرز ہیں, ٹاپ ہر چیز بہترین ہے, نو ڈاؤٹ, اور کیا کہتے ہیں وزارت اعلیٰ بھی مل گئی, لیکن ہاتھ میں گڑا بھی ہے, سینٹر میں کچھ گڑا ہے. اب جو گڑا ہوتا ہے ہاتھ میں, جو تو اسپورٹس مین ہو, کوئی ریکٹ کے ساتھ کوئی گیم کھیل رہا ہے, کوئی بیٹ کا یوز کر رہا ہے, کوئی ہاکی کو یوز کرتا ہے, تو اس کے گڑا ہو اور ماؤنٹ اونچے ہوں تو وہ کامیابی کی دلیل ہوتی ہے. لیکن اگر ہاتھ کے ماؤنٹس ہوں, اچھا ہو ہاتھ اور گڑا ہو, اس کا مطلب ہوتا ہے اپنی کامیابی کو اپنی بے وقوفی سے ختم کر دینا. تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ غصے میں کوئی ایسا فیصلہ ہو جائے جو ان کے گلے پڑ جائے, ایسا ہو سکتا ہے. جی. اپنا راستہ نکالنے کے لیے ایسے لوگ کیا سچ یا جھوٹ, جو اچھا برا جو بھی انہیں طریقہ کرے, یہ اڈاپٹ کرتے ہیں؟ سیاست ہے ہی نام جھوٹ. میں تو کہتا ہوں کہ آسکر ایوارڈ ملنا چاہیے. اوکے. اب وہ اور یہ اداکاروں کو نہیں دینا چاہیے. ویسے ہی ہماری فلم انڈسٹری تباہ ہو گئی, ختم ہو گئی جب سے سیاستدان آئے, کیونکہ سیاستدان جب آئے تو فلمیں تو شروع ہو گئی ہمارے ٹی وی چینلس پہ. ہم نے انہیں کو سننا ہے, کہانیاں سناتے ہیں, ہم تمہیں روٹی دیں گے, مکان دیں گے, کپڑا دیں گے, لیپ ٹاپ دیں گے, ٹھیک ہے, اور ہم جناب آج ہی فیصلہ کریں گے, آج ہی جو ہے آج ہم اس بندے کو ٹھوک دیں گے, آج اس کو یہ کر دیں گے تمہیں ہم. اب سیاست الیکشن سے پہلے انہوں نے اسٹیج پہ بڑی بڑی باتیں سنائی. میں کہتا ہوں شیخ چلی ہیں, یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے انہوں نے لگایا ہے. اب جیسے اقتدار میں آ گئے ہیں, کالے شیشوں پہ بھی جا رہے ہیں, پولیس والوں کو بھی نہیں مانتے, تو انہوں نے وہ ایکٹنگ کر کے دکھائی ووٹ مانگنے کے لیے. تو میں کہتا ہوں اب جو ایوارڈ آئیں گے, ایوارڈ صدارتی, وہ صدارتی نہیں سوری آکسر ایوارڈ, آکسر کی سب سے اچھی ایکٹنگ کس نے کی, کس وزیر اعلیٰ نے کی, کس وزیر اعظم نے کی, کس صدر نے کی, کس پارلیمنٹری سیکرٹری نے کی, کس وزیر نے کی, ان کو دیے جائیں. کون کو بے وقوف بنایا انہوں نے, بڑی اچھی ایکٹنگ سے ان کو آسکر ایوارڈ دیے جائیں. اور دوسری ایک بات, ایک علی سواتی بچہ تھا, پچھلے سال اس نے چیئر لفٹ سے 5 لوگوں کو بچایا, اور ہماری بہت سی لوگ تھے اس کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہ بچا نہیں سکے. اس علی سواتی نے وہ ان 5 لوگوں کو اپنی جان پہ کھیل کے, یعنی کہ اوپر اتنی بلندی سے نیچے دیکھو تو ڈر لگتا ہے, اس نے نکالے. اس کو صدارتی ایوارڈ نہیں ملا, اور ان کے علاقے میں, اس صوبے میں نے بھی اعتراض کیا کہ ہمیں صدارتی ایوارڈ نہیں ملا. اور علی سواتی کو نے خود کہا کہ مجھے ضرورت نہیں, میں قوم کے بچوں کی جان بھی دہی, میرا فرض تھا. وہ بہت بڑی بات کر گیا. لیکن بات یہ ہے, میں یہ کہوں گا میری جان, آپ قوم کے ہیرو, سب سے پہلے میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں, آپ ہمارے دلوں میں بستے ہیں. اور بھائی جو علی آپ کو بتا رہا ہوں سواتی, جس نے نمبر یونیورسٹی بنائی, جس نے کینسر ہاسپٹل بنایا, جس نے ملک پاکستان کا نام روشن کیا, جس نے ورلڈ کپ لا کے دیا, وہ آج اڈیالہ یونیورسٹی میں ہے, جس کو جیل کہتے ہیں لیکن میں یونیورسٹی کہتے ہیں. جس نے ایٹم بم بنا کے دیا, اس کو ہاؤس سے ارسٹ کیا, ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو. عمران خان کو آپ نے اندر کیا. اور بھائی قوم کے ہیرو کو اندر کر دیے جاتے ہیں. تم قوم کے ہیرو, تمہیں اندر کر دیا جائے گا. ایوارڈ نہ مانگو, لیکن انشاءاللہ آپ کو ایوارڈ ملے گا. اللہ کے حکم سے پورا پاکستان آپ کو سلوٹ کرتا ہے, یہی آپ کا بڑا ایوارڈ ہے. جی. آخری سوال, مریم کی سیاست کی وجہ سے مسلم لیگ نون جو کو نقصان پہنچا ہے یا پہنچے گا؟ نواز شریف کی سیاسی جانشین بھی یہ ہیں. دیکھیں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک سیاستدان ہیں, پرانے ہیں, اور ان کی بڑی خواہش رہی کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں, میری بیٹی وزیر اعلیٰ بنے, اور ان کی ڈگری بھی وہ لے آئے تھے. تو بات یہ ہے کہ ادھر میں اب اپنے نالج کو ڈالتا ہوں. مریم نواز صاحب 1/4 کے کھانے کے مالک ہیں, نواز شریف صاحب 1/4 کے کھانے کے مالک ہیں. 1/4 کے ساتھ 1/4 نہیں ہو سکتا. شہباز شریف صاحب ڈبل ایس کے مالک ہیں, وہ 1/12 ہے.
تو شہباز شریف صاحب کے ساتھ مریم نواز ہو سکتی تھی یا شہباز شریف کے ساتھ نواز شریف ہو سکتے تھے، یعنی کہ نواز شریف وزیر اعظم بن جاتے، شہباز شریف وزیر اعلیٰ ہو جاتے، تو یہ کلیہ کاؤنٹ نہیں ہوتا تھا. اس لیے نواز شریف صاحب نے اپنی قربانی دے دی، یہ سمجھ لیں، اور مریم نواز صاحبہ وہ بن گئی وزیر اعلیٰ. اب وہ بات یہ ہے کہ اب مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ کبھی منتری بھی نہیں بنی، ٹھیک ہے، کبھی الیکشن ہی نہیں لڑی، لیکن نواز شریف صاحب کے جو اپنے جو کچن کیبنٹ کے لوگ تھے، جیسے شاہد خاقان عباسی صاحب تھے اور جیسے وہ چودھری نثار صاحب تھے، اس طرح کے بڑے بڑے لوگ نے جب دیکھا کہ آرڈرز ہی اب نواز شریف کی بات تو ہم چلو مان لیتے ہیں، یہ تو ہماری بیٹیوں کی طرح ہے، ہم ان کے آرڈرز لیں، ہم سینئرز ہیں، تو اس طرح وہ مریم نواز صاحبہ کی وجہ سے نون لیگ خراب ہوئی. ان کی مشاورت بھی تو کہتے ہیں 4 سہیلیوں تک کی محدود ہے نا. جی ہاں، 4 سہیلیوں کی عمر لگتی ہے. شاہد خاقان عباسی سمجھدار ہیں، وزیر اعظم، انہوں نے دیکھو نواز شریف صاحب نے نہیں بنایا اپنے بھائی کو، اپنے شاہد خاقان کو بنا دیا، بہت بڑی بات ہے، لیکن شاہد خاقان عباسی نے بھی سیاست چھوڑ دی. وجہ وہ لائک نہیں کرتے تھے مریم نواز صاحبہ کو. جو میری اپنی جفر کے حوالے سے بات کروں تو میں ان پہ بلیم نہیں کر رہا ہوں، تو یہ کہیں گے میں تو لائک کرتا ہوں، میری بیٹی ہے، میں بھی کہوں گا میری بہن ہے، اسی کون سی بات ہے. لیکن جو سمجھ آتی ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی وجہ سے نون لیگ میں بھی 2 گروپ ہے، ایک نون گروپ ہے، ایک شین گروپ ہے. نون میں سے شین نکلی، اب شین کے لوگ اور ہیں، نون کے اور ہیں. اب شین چھایا ہوا ہے، وہ اس لیے چھایا ہوا ہے کہ اس سال کا جو پلانٹس کا جو وزیر ہے وہ شنی ہے، اور شہباز شریف شنی کے مالک ہیں. تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف کے ہاتھ کی بھی میں نے لائن دیکھی ہے، اور کبھی پروگرام شہباز شریف صاحب کریں گے تو وہ بھی میں بتاؤں گا. باقی مریم نواز صاحب کے ہاتھ میں گڑا ہے، باقی ہاتھ اچھا ہے، تو کامیابی ہاتھ سے ضائع کر دیں گے. شکریہ.